بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ رات کی تاریکی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سردیوں کی ٹھٹھراتی سرد راتوں میں کسی ذی روح کا آس پاس تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایسے میں کسی بچی کے رونے اور بلکنے کی آواز ماحول کی خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ آس پاس سے گزرنے والی اکا دکا گاڑیاں اور لوگ ایسے محسوس ہو رہے تھے کہ جیسے انہیں روتی اور بلکتی ہوئی بچی نظر ہی نہ آ رہی ہو۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ انسان ہی نہ ہو۔ ان لوگوں کو دیکھ انسانیت کا قتل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے میں کچھ لوگوں کا ہجوم وہاں سے گزرا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی کی بارات وہاں سے گزر رہی ہو، مگر رات کے اس پہر کس کی بارات ہو سکتی ہے؟ ان لوگوں نے جب اس روتی اور بلکتی ہوئی بچی کو دیکھا تو ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اس بچی کو گود میں اٹھا لیا۔ اس بچی کے پاس ہی خون میں لت پت 2 لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ ہمیں ان لاشوں کو دفنا دینا چاہیے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر قریب ہی ایک قبرستان میں ان کا نماز جنازہ کروایا اور پھر روتی اور سسکتی ہوئی بچی کو اپنے ساتھ ہی لے کر چل دیے۔ مینا اٹھ جاؤ بیٹا، اور کتنا سوگی؟ دیکھو تو سورج سر پر چڑھایا ہے۔ امی کب سے مجھے آوازیں لگا رہی تھی، مگر میں بھی کب سے ڈھیٹ بنی لیٹی ہوئی تھی۔ ابھی میرا اٹھنے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ مینا تم اٹھ کیوں نہیں رہی؟ یا میں جوتا لے کر آؤں؟ امی نے مجھے آخری آواز لگائی، اور میں یہ بات تو بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ اب اگر میں نہ اٹھی تو امی واقعی جوتا لے کر آ جائیں گی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں جیسے ہی فریش ہو کر باہر نکلی تو امی ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی، میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ دیکھو تو تمہارے انتظار میں نے 2 دفعہ چائے گرم کر لی ہے، اب وہ دوبارہ سے ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ امی نے مجھ سے کہا تو میں تھوڑی شرمندہ سی ہو گئی۔ بیٹھیں آپ، میں چائے گرم کر کے لاتی ہوں، میں نے امی سے کہا تو امی میری بات پر ہلکے سے مسکرائی۔ انہیں یوں مسکراتے دیکھ کر میں نے کہا، آپ جانتی تو ہیں نا کہ صبح اٹھنا مجھے کس قدر مشکل لگتا ہے، تو بیٹا میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم اس قدر بے خبر ہو کر نہ سویا کرو اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو، تاکہ تمہیں زندگی میں آگے مشکلات نہ ہوں۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، میں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ میری اس بات پر امی نے تھوڑی سنجیدہ نظروں سے میری طرف دیکھا، مگر کہا کچھ نہیں۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ امی، ابو کو گئے ہوئے 4 سے 5 دن ہو گئے ہیں، پہلے تو وہ کبھی بھی 2 دن سے زیادہ باہر نہیں رہتے تھے۔ بیٹا تم جانتی تو ہو نا کہ ان کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ انہیں 2 دن سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں۔ امی آخر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ابو کام کیا کرتے ہیں، آپ مجھے کچھ بتاتی بھی نہیں۔ میرے کالج کی سبھی دوستیں مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ تمہارے ابو کیا کام کرتے ہیں، تو میں انہیں کیا جواب دوں؟ تو بیٹا کچھ بھی بول دیا کرو، تم جانتی ہو نا کہ ان کے کام کی نوعیت ایسی ہے، وہ تمہیں بھی نہیں بتاتے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ امی آخر ایسا بھی کیا کام ہے جو آپ لوگ مجھے بھی نہیں بتا سکتے؟ میں تو آپ لوگوں کی بیٹی ہوں نا، میں نے دکھ سے امی سے کہا۔ آخر وہ ایسا کون سا کام کرتے ہیں؟ میں نے سوالیہ نظروں سے امی کی طرف دیکھا تو امی نے مجھ سے کہا کہ تمہارے بابا ایسا کوئی بھی کام نہیں کرتے جو تمہارے لیے شرمندگی کا باعث بنے۔ وقت آنے پر تمہیں سب بتا دیا جائے گا، ابھی تم چھوٹی ہو، ان باتوں پر توجہ نہ دو، اپنی پڑھائی پر فوکس کرو۔ تو امی کی اس بات پر میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ مینا اٹھو بیٹا، جلدی سے 2 کپ چائے بنا کر لاؤ، مہمان آئے ہیں۔ امی کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ میں نے جلدی اپنی کتابوں کو سمیٹا اور چائے بنانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہ جانے کون سے مہمان آ گئے ہیں اس وقت، میں نے اپنے دل میں سوچا اور کچن کی طرف چل دی۔ میں چائے بنا کر جلدی سے امی کے کمرے کی طرف لے کر چل دی اور سامنے بیٹھے مہمان کو دیکھ کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ چائے کا یہ پورا کپ میں اس کے اوپر الٹ دوں، اور شاید میں ایسا کر بھی گزرتی اگر امی وہاں پر موجود نہ ہوتی، کیونکہ امی کے سامنے ایسا کرنے پر مجھے 10 دن تک تمیز پر لیکچر ملنے تھے۔ امی یہ ہیں آپ کے مہمان، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مینا بری بات، امی نے مجھے غصے سے کہا، تم جانتے ہو میں اپنے کتنے اہم ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی، تمہارے لیے چائے بنانے کے چکر میں سب کچھ سمیٹ کر آئی ہوں۔ میں نے غصے سے اس سے کہا تو وہ مسکرانے لگا۔ زہ نصیب جو ہمارے لیے اتنی زحمت کی گئی، حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اس کی یہ بات سن کر میں پیر پٹکتی وہاں سے باہر نکل آئی۔ حیدر ابو کا بھتیجا تھا۔ چچا اور چچی ہمارے ساتھ والے گھر میں ہی رہتے تھے۔
اور حیدر کا دن میں 2 یا 3 دفعہ چکر ضرور لگتا تھا، اور ایسے میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چائے پیے بغیر چلا جائے، اور مجھے اس کی اس عادت سے بہت زیادہ چڑ تھی۔ امی اور ابو میں تو حیدر کی جان تھی، وہ اس کے لیے مجھے بھی کبھی کبھار ڈانٹ دیتے تھے، حالانکہ چچا اور چچی بھی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور وہ میرے لیے حیدر کو ڈانٹ دیتے تھے۔ حیدر شروع سے مجھے چڑھانے والے کام کرتا تھا، اس لیے میں اس سے بہت زیادہ چڑھتی تھی۔ وہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کرنے کے لیے ایسے کام کرتا جس سے مجھے غصہ آ جاتا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اگر وہ مجھے ایک دن بھی نظر نہ آتا تو ایسے لگتا کہ جیسے گھر میں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ میں جلدی جلدی روٹی کے نیوالے بنا کر اپنے منہ میں ٹھوس رہی تھی۔ امی مجھے اس قدر بد تہذیبی سے کھاتا دیکھ کر منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتی رہی۔ یہ بات میں اچھی طرح جانتی تھی کہ مجھے آج لیٹ آنے پر بہت لمبا لیکچر ملنا تھا، پر میں بھی کیا کرتی، آج پھر تھوڑا سا لیٹ اٹھی تھی اور باہر کالج کی وین ہارن پر ہارن دے رہی تھی۔ امی کو میری یہی عادتیں غصہ دلاتی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ امی آیت الکرسی پڑھ کر مجھ پر پھونکے مار رہی تھی۔ ابھی میں گیٹ کے پاس پہنچی بھی نہیں تھی کہ مجھے گیٹ سے ابو اندر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ انہیں اس وقت گھر پر دیکھ کر میں خوشی سے بے قابو ہو کر ان کے گلے لگ گئی۔ ابو آج پورے 5 دن کے بعد گھر واپس آئے تھے۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ آج کالج سے چھٹی لے لیتی ہوں، میں نے ابو کو دیکھ کر کہا تو ابو نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، تم کالج جاؤ، ہم شام میں ملتے ہیں۔ میں جیسے ہی کالج کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو مجھے سامنے ہی لان میں سارا بیٹھی نظر آئی۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مینا آئے تو پھر ہم دونوں کلاس میں اکٹھے جائیں۔ سارا ایک بہت ہی بے ضرر اور محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ میری سب دوستوں میں وہ مجھے بہت زیادہ عزیز تھی۔ دوستیں تو میری اور بھی بہت تھی، مگر سارا سے میری دوستی مثالی تھی۔ اس میں بھی زیادہ ہاتھ سارا کی مخلصی کا تھا۔ تم جانتی ہو مینا کہ تم آج پھر لیٹ آئی ہو، سارا نے مجھ سے کہا تو میں ہلکے سے مسکرائی۔ جانتی ہو نا سارا کہ میں بہت کوشش کرتی ہوں صبح جلدی اٹھ جاؤں، مگر آج پھر لیٹ اٹھنے کی وجہ سے میں کالج سے لیٹ ہو گئی۔ تم نہیں سدھر سکتی مینا، سارا نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا تو میں نے ایک مکہ اس کے کندھے پر رسید کیا اور کہا، بکواس بند کرو اپنی۔ سارا میری اس حرکت پر کھلکھلا کر ہنس دی اور پھر ہم دونوں جلدی سے کلاس کی طرف چل دی کیونکہ لیکچر شروع ہونے والا تھا۔ کالج سے واپسی پر میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی تو ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ حالانکہ میں جب کالج سے آتی تو امی میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ زندگی میں آج ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ امی کہیں پر بھی موجود نہ تھی اور نہ ہی میرے کالج سے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے حیرت ہوئی، مگر دوسرے ہی لمحے میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید ابو آئے ہیں، اس وجہ سے امی بھی اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہوں گی۔ میں نے جلدی سے یونیفارم چینج کیا اور کچھ کھائے پیے بغیر ہی سونے کے لیے لیٹ گئی کیونکہ میرا امی کے بغیر کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ مجھے ابھی لیٹے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ جب مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے کمرے میں کوئی آیا ہو، میں نے پٹ سے آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا تو وہاں پر کوئی موجود نہ تھا۔ شاید میرا وہم ہو۔ میں نے اپنا سر جھٹکا اور دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ دوبارہ جب میری آنکھ کھلی تو شام کے سائے اپنے پر پھیلا چکے تھے۔ میں نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا کیونکہ امی مجھے اتنی دیر تک کبھی بھی سونے نہیں دیتی تھی، پھر آج وہ مجھے جگانے ہی نہیں آئی۔ عصر کی نماز کا ٹائم بھی گزر چکا تھا۔ میں اپنے بالوں کو سمیٹتی جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو مجھے سامنے ہال میں ابو بیٹھے دکھائی دیے، مگر امی مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی مگر امی کہیں پر بھی نہیں تھی، تو میں نے ابو سے کہا، امی کہاں پر ہیں؟ میں جب سے کالج سے آئی ہوں امی مجھے نظر ہی نہیں آئی۔ بیٹا، تمہاری امی کو کچھ شاپنگ کرنی تھی اس لیے وہ بازار گئی ہیں۔ کیا امی بازار گئی ہیں؟ میں نے حیران نظروں سے ابو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیونکہ میں کافی دنوں سے امی کو بازار جانے کا کہہ رہی تھی مگر وہ میری بات ہی نہیں سن رہی تھی۔ ہر روز وہ یہ کہتی تھی کہ کسی دن چکر لگائیں گے اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ کبھی میرے بغیر اکیلی بازار چلی گئی ہوں۔ تو پھر آج ایسا کیا ہوا؟ امی کس کے ساتھ گئی ہیں؟ میں نے ابو سے پوچھا تو وہ کہنے لگے حیدر کے ساتھ گئی ہیں۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ میں نے ابو سے پوچھا۔ نہیں، ابھی تمہاری امی بس آنے والی ہوں گی، پھر اکٹھے سب کھانا کھاتے ہیں۔ اتنے میں امی اور حیدر بھی مجھے آتے نظر آئے۔
ان کے ہاتھوں میں بہت سارے شاپر تھے۔ ارے اتنی ساری شاپنگ، کیا کیا آیا ہے میرے لیے؟ میں نے پرجوش ہوتے ہوئے حیدر کے ہاتھ سے شاپر لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس نے فوراً سے بیشتر اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کھینچ لیا اور کہنے لگا، تمہارے لیے شاپنگ کرنے نہیں گئے تھے ہم لوگ، اس میں ساری چیزیں میری اور آنٹی جان کی ہیں۔ حیدر نے مجھے چڑھاتے ہوئے کہا اور میں واقعی اس کی بات پر چڑ گئی۔ میں نے ناراض نظروں سے امی کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی، حیدر کیوں تنگ کرتے ہو مینا کو؟ تمہارے کان کھینچنے والے ہو رہے ہیں۔ امی نے مسکراتی نظروں سے حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں تو آنٹی جان، میں ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ مینا کے لیے کچھ بھی نہیں لے کر آئے۔ ادھر دکھاؤ تم مجھے یہ شاپر، میں خود ہی دیکھ لیتی ہوں کہ کس کے لیے کیا کچھ آیا ہے۔ سوچنا بھی مت کبھی کہ تم انہیں کبھی ہاتھ لگا لو گی۔ اس کی بات پر میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور پیر پٹکتی وہاں سے چل دی۔ امی اور ابو مجھے آوازیں دیتے رہ گئے مگر میں نے اپنے کمرے میں جا کر ہی دم لیا۔ بدتمیز، پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے خود کو۔ میں غصے سے منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ غصے سے میرا برا حال تھا کہ اتنے میں مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں جیسے ہی پیچھے دیکھنے کے لیے مڑی تو گرتے گرتے رہ گئی کیونکہ حیدر بالکل میرے پیچھے کھڑا تھا۔ مانا کہ میں بہت خوبصورت ہوں مگر تم مجھے دیکھ کر بے ہوش ہونے لگ گئی ہو، حیدر نے مجھ سے کہا۔ تو میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اور جاؤ تم اتنے شہزادے گلفام کہ جس کو دیکھ کر میں بے ہوش ہونے لگی، آئینہ دیکھا کرو روز تاکہ تمہاری خوش فہمی ختم ہو جائے۔ وہ تو میں روز ہی دیکھتا ہوں، آئینہ مجھے بتاتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، تم مانو یا نہ مانو۔ حیدر نے دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے کہا، میرا دل خراب نہ کرو اور یہ بتاؤ کہ تم یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ اے لڑکی، تھوڑا ادب لحاظ کر لیا کرو، ہو سکتا ہے مستقبل میں تمہیں مجھ سے بہت تمیز کے ساتھ پیش آنا پڑے۔ حیدر کی اس بات پر میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نظر آئی جو کہ میں نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی، یا شاید میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ اس بات پر میں ابھی بھی ٹکٹکی باندھے اس کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب کیا نظر لگاؤ گی مجھے؟ حیدر نے مسکراتی نظروں سے میری طرف دیکھا تو میں تھوڑی شرمندہ ہو گئی۔ اس کی بات کے اثر کو زائل کرنے کے لیے میں نے کہا، جاؤ نکلو میرے کمرے سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میں اور چچی تمہارے لیے ایک بہت ہی اچھا سوٹ لے کر آئے ہیں، کیا وہ بھی نہیں دیکھو گی؟ حیدر جانتا تھا کہ اچھے کپڑے میری کمزوری ہیں۔ حیدر کی یہ بات سن کر میں اس کے ساتھ باہر کی طرف چل دی۔ امی اور ابو ابھی تک باہر میرے اور حیدر کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کب ہم لوگ آئیں اور وہ کھانا شروع کریں۔ کیوں بھائی حیدر، منا لیا میری گڑیا کو؟ ابو نے پیار بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ جانتے ہیں نا ابو جان کہ آپ کی گڑیا بہت مشکل سے مانتی ہے۔ حیدر نے ابو سے کہا۔ میں نے اسے آنکھیں دکھائی تھی مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ امی اور حیدر جو سوٹ میرے لیے لے کر آئے تھے وہ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے جا چکے تھے۔ میری شروع سے ہی عادت تھی کہ میں رات کو کمرے کی لائٹ بند کر کے سوتی تھی۔ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب کچھ عجیب خوفناک قسم کی آوازوں سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کمرے میں چاروں سو گھپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور کہیں سے بھی روشنی کی کوئی لکیر نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ خوفناک قسم کی آوازیں مجھے اب بھی مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ میرا خوف سے برا حال تھا، مجھے پسینے آنے لگے۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر کمرے کی لائٹ ہی چلا لیتی۔ کچھ دیر وہ آوازیں آتی رہی، پھر وہ آوازیں آنا بند ہو گئی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کی تو کمرے میں کسی بھی ذی روح کا کوئی وجود نہ تھا۔ یہ کیسی آوازیں تھیں؟ میں نے اپنے دل میں سوچا۔ امی ابو کو بھی تو یہ آوازیں آئی ہوں گی مگر ان میں سے ابھی تک کوئی میرے کمرے میں نہیں آیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر کی طرف چل دی۔ باہر راہداری میں بھی کوئی ذی روح کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ باہر کی لائٹ بھی جل رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی امی لوگوں کے دروازے پر دستک دی تو ابو نے دروازہ کھولا اور کہنے لگے، بیٹا کیا بات ہے؟ اتنی رات کو تم یہاں پر آئی ہو، سب خیر تو ہے نا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ابو میری طبیعت ٹھیک ہے، تو پھر کیا بات ہے؟
ابو نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابو، کچھ دیر پہلے خوفناک قسم کی آوازیں آ رہی تھی، کیا وہ آپ کو سنائی نہیں دی؟ وہ بہت ہی ڈراؤنی اور عجیب سی آوازیں تھیں۔ میں نے آج سے پہلے ایسی آوازیں کبھی نہیں سنی، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ میں نیند کی بہت پکی ہوں، مگر پھر بھی اس خوفناک قسم کی آوازوں کو سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ اتنے میں امی میری طرف آتی دکھائی دی۔ وہ کہنے لگی، بیٹا، ضرور تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے، تم ایسا کرو کہ آ کر میرے ساتھ سو جاؤ۔ تو میں وہیں پر امی کے ساتھ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، مگر میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میں نے کوئی برا خواب نہیں دیکھا، بلکہ یہ حقیقت تھی۔ خیر، ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو۔ میں نے اپنے سر کو جھٹکا اور دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو امی اور ابو اپنے بستر پر موجود نہیں تھے۔ میں نے سامنے لگے وال کلاک کی طرف نظر دوڑائی۔ صبح کے 11 بج چکے تھے۔ او مائی گاڈ، میں اتنی دیر تک سوتی رہی۔ آج تو میری کالج سے بھی چھٹی ہو گئی ہے۔ جلدی سے باہر کی طرف بھاگی تو مجھے سامنے ہی امی، ابو اور حیدر بیٹھے نظر آئے۔ وہ بہت ہی آہستہ آواز میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے، بہت سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بہت ہی حساس مسئلہ زیر بحث ہو۔ خیر ہے نا سب؟ میں نے سنجیدہ نظروں سے تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ابو مسکرانے لگے اور کہا، بیٹا خیر ہی ہے، بس ویسے بیٹھے تھے۔ امی، آپ نے آج مجھے کالج کے لیے بھی نہیں جگایا؟ آپ جانتی ہیں دن کے 11 بج گئے ہیں، میری کالج سے چھٹی ہو گئی ہے۔ بیٹا، تم رات میں بھی ٹھیک طرح سے نہیں سوئی، اس لیے میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ امی کی بات سن کر میرے ذہن میں دوبارہ سے وہ واقعہ گردش کرنے لگا تھا۔ کافی دن ہو گئے تم نے ہمارے گھر کا چکر ہی نہیں لگایا۔ امی اور ابو تمہیں یاد کر رہے تھے کہ مینا نہیں آئی کتنے دنوں سے۔ ہاں، میں ناشتہ کر لوں پھر چکر لگاؤں گی، میں نے حیدر سے کہا تو وہ مسکرانے لگا۔ جیسے ہی میں ناشتے سے فارغ ہوئی تو حیدر وہاں سے جا چکا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ امی، میں چاچی لوگوں کے گھر جا رہی ہوں۔ تو امی نے میری بات سن کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں نے کبھی تمہیں وہاں جانے سے منع کیا ہے؟ وہاں جانے کے لیے تمہیں مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ میں جیسے ہی چچی لوگوں کے گھر داخل ہوئی تو وہاں چاروں سو خاموشی کا راج تھا۔ مجھے کوئی بھی سامنے نظر نہیں آیا۔ کہاں گئے سب لوگ؟ حالانکہ چچی ہمیشہ ہال میں ہی بیٹھی ہوتی تھی۔ میں نے جیسے ہی آگے کی طرف قدم بڑھائے تو مجھے چچی کے کمرے سے ان کی آواز سنائی دی۔ میں ان کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، مگر حیدر کی بات سن کر میرے پاؤں وہیں پر جم گئے تھے۔ وہ لوگ اب ہم سے دشمنی پر اتر آئے ہیں، لیکن پیچھے ہٹنے والوں میں سے میں بھی نہیں ہوں۔ حیدر کی یہ بات سن کر میں چونک گئی تھی، کیونکہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ ابو اور چچا نے آج تک کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی تھی، اور حیدر کی عادت بھی انہی پر گئی تھی۔ تو اب یہ کس سے دشمنی کرنے چلا ہے جو کہ میرے علم میں نہیں تھی؟ جیسے ہی دروازہ کھول کر کمرے کے اندر داخل ہوئی تو 1 منٹ کے لیے تو حیدر کے چہرے پر ہوائیاں ہی اڑ گئی۔ وہ مجھے کچھ پریشان سا نظر آ رہا تھا، مگر دوسرے ہی پل وہ نارمل ہو کر مجھ سے کہنے لگا، زہے نصیب، آج تو بہت بڑے بڑے لوگ آئے ہیں ہمارے گھر۔ چچا اور چچی بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور چچی محبت سے میرا ماتھا چومنے لگی۔ تم ابھی کس سے دشمنی کی باتیں کر رہے تھے؟ میں نے حیدر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو 1 منٹ کے لیے تو وہ پریشان ہو گیا، مگر دوسرے ہی پل اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لو، میں تو کسی ڈرامے کے ڈائلاگ بول رہا تھا، تم پتہ نہیں کیا سمجھی ہو۔ مجھے اس کی بات کا یقین تو نہیں آیا تھا، مگر میں نے اس بات کو زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا اور چپ کر گئی تھی۔ چچا اور چچی نے مجھے شام کے کھانے کے لیے اپنے گھر روک لیا تھا۔ میں نے کافی دفعہ منع بھی کیا، مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی اور کہنے لگے، آج اگر آ ہی گئی ہو تو کچھ کھائے پیے بغیر نہیں جا سکتی۔ کھانا کھانے کی تھوڑی دیر بعد حیدر مجھے گھر چھوڑنے گیا تھا۔ میں نے امی، ابو اور اپنے لیے چائے بنائی۔ کچھ دیر ان سے باتیں کرنے کے بعد میں سونے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی کہنے لگی، بیٹا، آج تم میرے ہی کمرے میں سو جاؤ، تم رات بھی ڈر گئی تھی۔ ارے نہیں امی، شاید رات میں نے کوئی برا خواب دیکھ لیا تھا جس کی وجہ سے میں ڈر گئی تھی، اور ویسے بھی آپ جانتی ہیں کہ میرے پیپر شروع ہونے والے ہیں، میں رات کو دیر تک پڑھوں گی اور لائٹ آن ہونے کی وجہ سے آپ بھی ڈسٹرب ہوں گی۔ امی میری بات سن کر مسکرا دی اور پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، اچھا بچے، جیسے تمہاری مرضی،
کمرے میں بیٹھ کر ٹائم ٹیبل بنانے لگی کہ مجھے کس حساب سے پڑھنا ہے، کتنے چیپٹرز کتنے دن میں کرنے ہیں۔ یہ سب کام کرتے ہوئے مجھے تقریباً رات کے 11 بج گئے تھے۔ اس کے بعد کچھ دیر پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی۔ ابھی مجھے پڑھتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کھڑکی کے پاس کوئی موجود ہو۔ میں نے جلدی سے کتاب سے نظریں ہٹا کر باہر کی طرف دیکھا تو میں یہ دیکھ کر خوف سے کانپ گئی کہ کالے کپڑوں میں ملبوس 5-6 آدمی تھے اور وہ کافی لمبے تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ کھڑکی کے پاس سے گزرے اور دوسرے ہی لمحے وہ مجھے نظر نہیں آئے تھے۔ خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں باہر بھی نہیں جا سکتی تھی کہ نہ جانے وہ لوگ باہر ہی موجود ہوں۔ وہ کافی لمبے ترنگے تھے۔ میں نے آج سے پہلے ایسے انسان کبھی نہیں دیکھے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ کالے سائے دوبارہ سے پھر نمودار ہوئے اور مجھے اپنی طرف بڑھتے دکھائی دینے لگے۔ 3 سائے باہر کھڑکی کے پاس ہی نظر آ رہے تھے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایک سایہ کمرے کے اندر آ گیا ہو۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کمرے کا دروازہ تو بہت اچھی طرح سے بند تھا۔ ایک کالا سایہ مجھے اپنی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک جھٹکے سے مجھے کسی نے بازو سے پکڑا، لیکن وہ اندیکھی طاقت نظر نہیں آ رہی تھی جس نے مجھے بازو سے پکڑا ہوا تھا۔ خوف اور دہشت سے میری آنکھیں باہر نکل رہی تھی۔ میرا خوف کے مارے برا حال تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی میرا دل بند ہو جائے گا۔